کے متعلق ہمارا یہ درس کا سلسلہ ہے۔ ایک کامیاب شخصیت میں گھریلو زندگی کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ کامیاب انسان اپنی گھریلو زندگی میں کتنی کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قومی سطح پہ اور ایک ریاست کے سطح پہ اور ایک ایمان کے سطح پہ اور ایک قومی ذمہ داریوں کے لحاظ سے ایک کامیاب لیڈر، کامیاب قائد، کامیاب رہبر، کامیاب مربی تھے، وہاں آپ ایک کامیاب شوہر تھے اور مثالی ازواجی زندگی آپ کے گھر کی تھی۔ مثالی زندگی، گھر کی ازواجی زندگی کا آدمی کی زندگی پہ بڑا صلاحیتوں پہ اثر ہوتا ہے۔ گھروں میں زندگی اچھی نہ ہو تو بعض صلاحیت آدمی صفر ہو جاتا ہے، اور اگر گھروں کی ازواجی زندگی کی توانائی مل جائے، ساتھ ہو جائے، سکون مل جائے، محبتوں کا فضا مل جائے تو آدمی کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج عمومی طور پہ ازواجی اور گھریلو زندگی مشکلات کا شکار ہے۔ عمومی طور پہ مغرب کو چھوڑیے، وہاں تو ہر دوسری عورت کا اور دوسرے شوہر کی زندگی کا کھانا خراب ہے، اور ہر دوسری عورت کو طلاق ہے، لیکن بدقسمتی ہے مسلمانوں نے بھی جب سے اپنی نبی کی زندگی سے رہنمائی لینا چھوڑی ہے، ان کی معاشرتی اور گھریلو زندگی بھی بہت مسائلوں اور مشکلات کا شکار ہو گئی ہے۔ طلاق، خلا، ایسا لگتا ہے عدالتیں اسی کام کے لیے رہ گئی ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب شوہر تھے، اور آپ کی زندگی اس حصے کے اندر بھی بڑی مثالی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی تھی، اور تبلیغ دین کی خاطر آپ کے لیے تعدد ازواج کی آپ کو اجازت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اور امت کی روحانی مائیں، ان کی تعداد 11 تھی، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ آپ کی 9 ازواج موجود تھی۔ ایک سوکن بھی ساتھ ہو جائے زندگی میں کوئی نہیں برداشت کرتا، لیکن پاکیزہ لوگوں کے لیے بیویاں بھی بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں۔ یہاں 11 بیویاں ہیں، زندگی آپ کی طویل گزری ہے، اور ان بیویوں میں حضرت خدیجہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت سودا ہیں، اور حضرت زینب بنت جحش ہیں، اور اسی طرح حضرت زینب بنت خزیمہ ہے، ام سلمہ ہے، اور ام حبیبہ ہے، حضرت میمونہ ہے، اور حضرت جویریہ ہے، اور حضرت صفیہ ہے۔ یہ ساری امت کی روحانی مائیں بھی ہیں اور حضور کی ازواج ہیں۔ ان کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، اور یہ زندگی آپ کی تعدد ازواج کی جو زندگی ہے، محض یہ جسمانی لذت کے لیے نہیں تھی، ورنہ جب آپ کا عین جوانی کا موسم تھا، آپ نے ایک بڑی خاتون سے شادی کی، حضرت خدیجہ سے، اور 25 سال تک اس خاتون کے ساتھ اکیلے کسی اور سوکن کو بھی شریک نہیں کیا۔ 25 سال تک۔ نبوت کے بعد جب تبلیغ دین کی ضرورت پڑی
اور دین کا وہ حصہ جہاں مردوں کی رسائی نہیں ہے، گھریلو زندگی، ازواجی زندگی، نجی زندگی، تاکہ امت تک وہ زندگی ان خواتین کے ذریعے پوری کی پوری امت تک وہ آسانی کے ساتھ امت اس تک رسائی حاصل کر سکے۔ اور ظاہر ازواجی زندگی پوری زندگی کی بنیاد ہے، تو امت کے لیے ضروری ہے کہ سیرت کا یہ حصہ بھی امت کے سامنے ہو۔ گھر کی چار دیواری کی زندگی بھی امت کے سامنے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نجی زندگی، یہ گھریلو زندگی کس درجے کی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثالی زندگی گزاری ہے، اور بہترین شوہر بن کے آپ نے اپنی امت کے لیے مثال قائم فرمائی۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کا جو ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ معروف کا لفظ، زبان تمہاری کیسی ہے، تمہارا طرز عمل کیسا ہے، تمہارے اخلاق کیسے ہیں، ان سب چیزوں کا تعلق معروف سے ہے، تو ان کے ساتھ تم معروف طریقے سے پیش آؤ۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، اور تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، ان کی ناگوار باتوں پہ صبر کرنا اور ان کی کمزوریوں سے چشم پوشی کرنا، ان کی کمزور باتوں پر صبر کرنا اور ان کی کمیوں پر چشم پوشی کرنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور عادت تھی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پوری زندگی اس انداز سے گزری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی بعد نشست آپ کی لگتی تھی مسجد میں، سورج نکلتا تو آپ ایک ایک اہلیہ کے گھر جاتے، ایک ایک اہلیہ کے گھر جاتے، سلام کرتے، خیریت معلوم کرتے، بلا ناغہ آپ کا یہ معمول تھا۔ یہاں تک کہ جب حضرت زینب بنت جہش کی شادی ہوئی، ولیمہ ہوا، اور آپ نے ولیمے میں گوشت روٹی کا انتظام فرمایا، لیکن وہ رات بھی کسی کے پاس آپ نے جانا تھا، لیکن آپ اپنی تمام ازواج کی خدمت میں باری باری گئے ان کی دلجوئی کے لیے۔ اور سبحان اللہ، ہر خاتون نے یہ پوچھا بڑے نرم انداز سے، آپ نے اپنی زوجہ کیسی پائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، بہت اچھا، سوکن ایک اور آ گئی، غضبناک ہونا چاہیے تھا، ناراضگی ہونی چاہیے تھی، غصہ ہونا چاہیے تھا، تلخی ہونی چاہیے تھی، سختی ہونی چاہیے تھی، لیکن میرے عزیزو، پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ اور اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری کہ کئی موقع پہ آپ نے ان کی ناگواریوں پہ صبر کیا، ان کی کمزوریوں سے چشم پوشی کی اور ان کی دل جوئی کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلام کرتے، ہر ایک کے پاس سویرے سویرے حاضر ہوتے، اور رات کو کچھ دیر پھر بیٹھ کر ان سے مجلس لگاتے اور ان کی دل جوئی کرتے۔ یہ آپ کا انداز تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب دوستوں میں محفلیں ہوتی ہیں، جب تھک ہار کے ہو جاتا ہے پھر گھر جاتا ہے اور گھر والے سو چکے ہوتے ہیں، یا گھر میں ہوتے ہیں، نیٹ کی مصروفیت ہوتی ہے، فیس بک کی مصروفیت ہوتی ہے، بہت مصروف ہے، سوشل قسم کا آدمی ہے، بڑا مصروف آدمی ہے، اور گھر والوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ عموماً میرے عزیزو، عورت فتنے میں تب پڑتی ہے جب سے اسے شوہر کی طرف سے میٹھے بول کا تحفہ نہیں ملتا، اور جب کسی اجنبی سے رابطہ ہوتا ہے
اور وہاں محبت کے بول ملتے ہیں، یہ اس کی اسیر ہو جاتی ہے، یہ اس کے فتنے میں گرفتار ہو جاتی ہے، یہ بھوکی ہوتی ہے، یہ بھوکی ہوتی ہے۔ اسے گھر میں محبت کے بول نہیں ملتے، مٹھاس کی خوشبو نہیں ملتی، یہ اس کے لیے کہیں کوئی رابطہ ہو جائے، اور اب تو رابطے آسان ہے نا، اب تو چار دیواری بھی محفوظ نہیں ہے نا، اب تو رابطے آسان ہیں۔ اور اگر اس گھر والے کو آپ نے وہ محبت کی تحفہ نہ دیا، میٹھے بولوں کا تحفہ نہ دیا، کسی وقت بھی وہ فتنے میں پڑ جائے گی، سامنے والا کتنا ہی فراڈی کیوں نہ ہو اور کتنا ہی شیطانی مزاج کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن وہ میٹھے بول کے ذریعے شکار کر لیتا ہے، محبت کے بولوں کے ذریعے شکار کر لیتا ہے، اور یہ کمزور عورت فتنے میں پڑ جاتی ہے۔ لیکن اس کے فتنے میں پڑنے میں کمزوری اس گھرانے کی بھی ہے جہاں اسے میٹھے بول نہیں ملے، جہاں اسے محبت کی مٹھاس نہیں ملی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شوہر تھے، امام الانبیاء ہیں، ساری انسانیت کی ذمہ داری آپ کے سپرد ہے، لیکن آپ کے پاس اپنے گھر والوں کے لیے وقت ہے، وہ آپ سے انہیں اندازہ ہے۔ بس اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کا اظہار علل اعلان فرماتے۔ کسی نے آپ سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ فرما رہے مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا، مردوں میں۔ آپ نے فرمایا اس کے ابو سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، محبت سب سے زیادہ اس کے ابو سے ہے۔ عورتوں میں اپنی اہلیہ عائشہ سے ہے۔ اس لیے بس اوقات عورت کے احساسات ہوتے ہیں، عورت کے احساسات ہوتے ہیں، وہ چاہتی ہے شوہر مجھ سے محبت کا اظہار کرے، شوہر مجھ سے محبت کا اظہار کرے۔ یہ سب کے تذکرے کرتا ہے اور بہت بڑھیا کرتا ہے، نہیں کرتا تو اپنی گھر والی کے لیے کرتا۔ اس کی آنکھوں میں دوسروں کی خوبیاں ہمیشہ بڑی نمایاں نظر آتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کون سی خوردبین لگائی ہے، اپنی کی سب عیب ہی نظر آتے ہیں، سب کمزوریاں ہی نظر آتی ہیں۔ جب یہ دوربین لگا کے عیب دیکھتا ہے، پھر وہ بھی خوردبین لگا کر عیب دیکھتی ہے، پھر وہ بھی خوردبین لگا کر عیب دیکھتی ہے۔ سب کی اچھائیاں نظر آتی ہیں، اپنے گھر والے کے عیب نظر آتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج زندگی مثالی، آپ محبت کا اظہار یوں بھی کرتے، کبھی کہتے حمیرا جہاں تم نے لب لگائے ہیں نا، لب لگائے ہیں، نشان لگاؤ، نشان لگاؤ، ہم بھی وہیں سے لب لگا کے پانی پیئیں گے۔ یہ محبت کا اظہار بتائیے اس عورت کے دل میں اپنے شوہر کی کیا قدر و منزلت بیٹھے گی اور کیسی محبت آئے گی۔ کبھی آپ فرماتے، حضرت عائشہ تو فخر کیا کرتی تھی، فخر کیا کرتی تھی، فرمایا کرتی تھی میں وہ خوش نصیب ہوں جس دن اللہ کے نبی کا اس دنیا میں آخری دن تھا اور آخرت کا پہلا دن تھا، اس دنیا کا آخری دن تھا اور آپ کے لیے آخرت کا پہلا دن تھا۔ تو اس دن میری لعاب آپ کے منہ میں گئی، میری لعاب آپ کے منہ میں گئی۔ میرا بھائی عبد الرحمن آیا، آپ بیمار تھے اور آپ میری ران پہ سر رکھے لیٹے ہوئے تھے، آپ نے بھائی کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ میں مسواک تھی، میں سمجھ گئی اللہ کے نبی کو مسواک کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مسواک چاہیے، آپ نے یوں اشارہ فرمایا، میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی، میں نے اسے چبایا، چبا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، آپ نے اس سے مسواک فرمائی۔ وہ آپ کی زندگی کا دنیا میں آخری دن تھا، آخرت کے لحاظ سے پہلا دن شروع ہوا، اور آخری دن، آخری اس گھڑی میں جو چیز آپ کے منہ میں گئی وہ آپ کے لعاب کے ساتھ میری لعاب شامل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دل جوئی کرتے تھے۔ یہودی حیض کے ایاموں میں عورت سے کراہت کرتے تھے، ساتھ کھاتے بھی نہیں تھے، پلاتے بھی نہیں تھے، بٹھاتے بھی نہیں تھے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان مخصوص ایام کے اندر بھی ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے، انہیں اپنے قریب رکھتے تھے، ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ کہیں کسی درجے، کہیں کوئی فاصلہ، کوئی غلط فہمی، کہیں شیطان کہیں حملہ نہ کر دے۔ آپ جب کھانا کھاتے ہیں نا تو کھانے کھاتے وقت آپ دامن پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں اور آستینے چڑھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہیں کپڑا پہ کوئی سالن، کوئی داغ، کوئی چیز نہ گر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور قرآن نے بھی بتایا ہے، عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، اسے ہمیشہ داغ دھبوں سے صاف رکھنا، کہیں غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کا داغ نہ آنے پائے، ورنہ زندگی مصیبت ہو جاتی۔ اس لباس کا خوب خیال رکھنا، کہیں غلط فہمیوں بدگمانیوں کا اس پہ داغ نہ آنے پائے، زندگی مصیبت ہو جائے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے اپنی گھر والیوں کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے اور ایسے وفادار تھے، سبحان اللہ، ایسی وفاداری کا مظاہرہ کرتے۔ کہتے ختیجہ چلی گئی، دنیا سے انتقال فرما گئی۔ آپ کی زندگی میں یہ خاتون وہ ہیں جو زوجہ ہیں جن کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، ایک یہ اور ایک دوسری، باقی 9 آپ کی آخری عمر تک آپ کے ساتھ رہی۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ جب بھی حضرت ختیجہ کا ذکر آتا کسی نسبت سے تو آپ کا چہرہ کھل اٹھتا، چہرے پہ ایک مسکراہٹ سی خوشی۔ اور جب بھی کوئی چیز ذبح کرتی، بکری ذبح کی، کوئی صدقہ کیا، کوئی خیرات کیا، کوئی تحفہ دیا، کوئی ہدیہ دیا، تو آپ حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھتی تھی، رکھتے تھے، اور ان کی سہیلیوں تک بھی وہ چیزیں پہنچایا کرتے تھے۔ یعنی وفاداری کا عالم یہ ہے، جب تک زندہ رہی تب بھی خیال رکھا، چلی گئی تب بھی انہیں اچھے انداز سے انہیں عزت بخشی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، زندگی جس کے ساتھ نبھی ہے، زندگی جس کے ساتھ گزاری ہے، جس نے مشکل گھڑیوں میں ساتھ دیا ہے، جس نے زندگی کا ہاتھ پکڑا ہے، جس نے قدم قدم پہ مصائب اور پریشانیوں میں رفیق حیات ثابت ہوئی ہے، دوسری کیا آئی، نئی کیا آئی، یہ بیمار کیا ہوئی، یہ کسی آزمائش میں کیا گری، ایسا ہوا جیسے اسے یہ جانتا ہی نہیں تھا، جیسے اس نے یہ کوئی تھی نہیں اس کی زندگی میں، جیسے یہ اس کی زندگی میں تھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی شوہر بن کے دکھایا، مثالی شوہر کا، صرف قومی سطح کے بڑی شخصیت نہیں، جسے کہیں کہ ریاست کے بڑی ذمہ داریاں آپ نے بہتر طور پہ نہیں نبھائیں، صرف لشکر کے بہترین جرنیل اور بہترین سپہ سالار بن کے اپنے آپ کو نہیں دکھایا، صرف عادل حاکم بن کے آپ نے زندگی نہیں دکھائی، بلکہ آپ نے بہترین شوہر بن کے بھی زندگی گزاری، بہترین ازواجی زندگی بھی دکھائی۔ اور سچ یہ ہے کہ جو بھی آپ کی زندگی کے جس حصے کا محتاج ہے اور اس کی آپ کی سیرت کا مطالعہ کرے اور اس سے رہنمائی لے اور اپنی زندگی میں لے کے آتا رہے، اس کی زندگی کا وہ حصہ کامل ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، بڑھیا ہو جائے گا۔ وہی حصہ بڑھیا ہوتا چلا جائے گا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آتی چلی گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھریلو زندگی کا یہ کچھ نقشہ ہے، انشاءاللہ آگے بھی عرض کریں گے۔